جیب ہے اس میں سے وہ کوئی خرچ کر رہا ہے تو وہ اس کا شکریہ اگر نہ بھی کرے تو کوئی ضابطہ نہیں ہے. سرکاری وسائل پہ آپ سب کا حق ہے. بالکل اسی دیکھیں نا، جس طرح ایک استاد اپنے آپ کو پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہے، ایک بجلی والا بل دیتا ہے، ایک ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی چلاتا ہے، تو پھر اسی طرح ایک جو نمائندہ ہوتا ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ وہ جس منصب کے لیے منتخب ہوا اس کے ساتھ انصاف کرے، وہ کام وہ کرے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کوئی ہم پہ احسان کر، آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے کسی کا. یہ آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ماچس کی تیلی پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ دوائی پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ سگریٹ کی ڈبی پہ ٹیکس دیتے ہیں، آپ موبائل کے کارڈ پہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جو حکومتیں کلیکٹ کرتی ہیں، اکٹھا کرتی ہیں، اور اکٹھا کر کے آپ کے اس پہ وہ خرچ کرتی ہیں. اس میں جناب وہ شروع ہو جاتے ہیں لوگ. یہ کوئی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے ابھی ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے پیچھے ایک مافیا لگا ہوا ہے. وہ جی یہ پیسے بانٹ رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، پیسے. میں کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ یونین کونسل میں آپ لے کر آئیں جس کو 1 روپیہ دیا ہوا میں الیکشن ووٹ کے لیے. میرے پاس صرف ایک خاتون آئی اس الیکشن کے دوران، اور وہ بیچاری ظاہر ہے تھوڑی سی مجبور تھی. میں نے صرف 2000 روپے اس کو دیے. ظاہر ہے گھر میں آ گئی تو اس کو 2000 روپے دیے. ادروائز ایک پائی کسی کو ہم نے نہیں دی. یہ چونکہ ووٹیں خریدتے رہے، ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ ادھر نیچے ہم نے ہیلن چمبا میں پائپ دی. وہ میں نے اس دن اعلان کیا، جیتنے کے بعد ایک دن انہوں نے مجھے استقبالیہ دی. اس استقبالیہ میں پنڈی سے آیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے پائپوں کی ضرورت ہے، یہ ہماری سڑک کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اسکول کی ضرورت ہے. بھائی آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو آپ کے کام ہو سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. وہ سب سے زیادہ پسماندہ ایریا ہے، یعنی آپ سارے جانتے ہیں ہیلن چمبا میں. یعنی ان کا کوئی بندہ جا کے آپ یقین کریں، ہم ایک دن کارواں لے کے چلے گئے، وہاں سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ ان کا خیال کریں جی، باقی سارے ایریے چھوڑ دیں. وہ جو منصف صاحب نے بات کی کہ ان کو دیں، ان کے لیے ہم نے یہ کیا کہ یعنی آپ دیکھیں 70 سال ہو گئے وہاں پر ڈسپلن کی گولی نہیں ہے. یہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، کشمیر انہوں نے آزاد کروایا ہے. ان کو 1 لاکھ روپے کی دوائیاں میں نے لا کر دی کہ جو 3 مہینے وہاں پہ ایک NGO سے. آپ کا ایک اور پروجیکٹ ہے واٹر سپلائی اسکیم کا ہے، پتہ نہیں وہ آپ میں سے کسی نے بنوائے ہیں. جی. مجھے نہیں پتا آپ نے کیا سروے کروایا. ظاہر ہے سروے جو آپ نے کروایا ہوگا وہ وہی ہوگا. ابھی سروے والا ایک دفعہ اور آئے گا، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سارا محلہ اس سے مستفید ہو. وہ ہم الخدمت فاؤنڈیشن کے تھرو 2.5-3 لاکھ روپے کا وہ پروجیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کا واٹر سپلائی کا مسئلہ بھی، پانی کا مسئلہ بھی حل کریں گے. جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کریں. اس میں آپ ایک کام یہ کریں کہ یہ جو NGO ہوتی ہیں نا، گورنمنٹ کا اور مسئلہ ہوتا ہے. گورنمنٹ کا اوورسیئر آتا ہے، اس کا انجینئر ہوتا ہے، وہ آ کے چیک کرتا ہے، چیک کر کے کام پاس کرتا ہے، پاس کرنے کے بعد وہ پیسے جاری کرتا ہے. جو آپ کا ڈونر ہے، وہ کوئی NGO ہے یا کوئی فرد ہے، وہ سارے کا سارا آپ پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے وہ میں ایکسپلین کرنا بھول گیا تھا. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ جس ایریے میں آپ نے سڑک بنانی ہے، اس سڑک کی ایک فوٹو، خراب ایریے کی ویڈیو، وہ آپ پہلے بنا لیں، بننے سے پہلے بنا لیں گے یہ سڑک کی یہ پوزیشن ہے. اس کے بعد پھر جب آپ کام کریں گے، کام کے دوران بھی اور کام مکمل ہونے کے بعد بھی اس کو بتا. اس کو تو نہیں پتا نا، فرض کریں ساجد اقبال صاحب ہیں، وہ دبئی بیٹھے ہیں، آپ کی کوئی واٹر سپلائی والا ہے وہ ممکن ہے امریکہ بیٹھا ہو. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جی پہلے ہماری یہ عادت تھی، اب ہم نے یہ کر، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا پیسہ بالکل صحیح جگہ پہ خرچ ہوا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے آزاد کشمیر کی سب سے بڑی اپ لفٹنگ اسکیم کی نیڑ باری میں، جو وہاں 2 کلومیٹر خواتین اتنے مشکل ایریے سے پانی لے کے اوپر آتی تھی، 2.5 کلومیٹر چڑھائی. اس بندے نے امریکہ سے ڈونیٹ کیا، 4 ٹینک ہم نے بنائے، موٹریں بنائی، پائپ لگائے، 7.25 لاکھ روپے. گورنمنٹ کا وہ پروجیکٹ ہوتا ہے 1 کروڑ روپے کا. وہ جب اس کو بتایا نا جی، امریکہ میں تھا وہ، اس نے کہا نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 7 لاکھ روپے میں اتنی بڑی اسکیم ہو جائے. ہم نے اس کو کہا جی کہ آپ کس طرح مطمئن ہو سکتے ہیں. اس نے ایک ٹیم ہائر کی لاہور سے، ڈرون کیمرے والے، ان کو 1 لاکھ روپیہ اس نے کہا جاؤ جا کر دیکھو یہ کوئی کام ہوا ہے. یہ تو بتا رہے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں، لگتا نہیں ہے.
آپ یقین کریں ڈرون کے 7 کلومیٹر اس ڈرون کیمرے کی رینج تھی جو پوری ویڈیو بنا. اس ڈرون کیمرے والے نے اس ٹینکی کے اندر بھی کیمرہ ڈالا، یعنی واٹر پروف کیمرہ تھا، اس کو وہاں سے لے کے یعنی بالکل ٹینکی کے اندر ڈال کے اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہاں سے پانی نکل رہا ہے، یہ انہوں نے ٹینک بنایا ہے، پائپ دکھائے، پھر وہ اپنا اس کو ٹینکیاں دکھائیں اور اس کو پورا علاقہ دکھایا اور خواتین پانی لے جاتے ہوئے دکھائیں. اس بندے نے کہا جی کہ اتنی کم لاگت میں اتنا بہترین پروجیکٹ آزاد کشمیر میں ٹاپ کا پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے، اس واسطے میں آپ سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دیانتداری اور ایمانداری کی اپنی مثال قائم کریں. میں ابھی ایک سیمینار ہوا ہے اسلام آباد میں، انہوں نے مجھے بلا کر یہ کہا کہ آزاد کشمیر کی 280 یونین کونسل میں آپ کی یونین کونسل فی الحال ٹاپ پہ جا رہی ہے کہ ابھی کوئی اختیار ملا نہیں ہے اور آپ نے پروجیکٹ شروع کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ 4 سال بعد پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، میں الیکشن لڑوں گا نہیں لڑوں گا کسی کو کوئی پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے. لیکن 4 سال بعد جب میں اپنا یہ اختیار چھوڑوں گا تو لوگ یہ کہیں کہ ان کا انتخاب کرنے والے لوگ بھی بہترین تھے اور ان کا نمائندہ بھی دیانتدار اور امانتدار اور کام کرنے والا تھا. میں سب یہ چاہتا ہوں. باقی کوئی آپ کا جو حق ہے وہ کوئی آپ پہ احسان نہیں، یہ آپ کا حق ہے اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اس لیے یہ ہے کہ اچھا یہ اب آپ دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ لوگوں کو تنگ کرتے رہے، کدھر گئے جی آپ کے منصوبے، وہ پیسے فلاں کو مل گئے فلاں کو مل گئے، آپ کو کیوں نہیں ملے، کدھر گئے. یہ دیکھیں نا 70 سال سے جو بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے پاس آج بھی ہے، یہ جو روڈیں دیتے ہیں نا 2.5 کروڑ روپیہ 1 کلومیٹر کی روڈ کا ریٹ ہے. 2.5 کروڑ روپیہ ایک، یا آپ کی آدھا کلومیٹر بنے گی کم از کم 1.5 کروڑ روپیہ اس کا ریٹ. یہ 1.5 کروڑ روپیہ مجھے دیں، ان سے بہترین روڈ آپ کو سیری سے لے کے سہاوے تک میں پکی کر کے دوں گا اور ان سے زیادہ کی گارنٹی میں دوں گا. اس لیے کہ یہ سب کھانے پینے کا ایک نظام ہے. یہ محکمے ملے ہوئے ہیں، اوورسیئر ملے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار ملے ہوئے ہیں، یہ ریٹ ہائی لیتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں اور بناتے کچھ نہیں. آپ خود دیکھیں نا، آپ کے سہاوا میں ایک روڈ بنی ہے، 1 کلومیٹر روڈ انہوں نے بنائی ہے جو وہ کنکریٹ والی ڈیرے والی بہترین روڈ ہے. اس پہ کتنا خرچہ آیا ہے؟ 31 لاکھ روپے، 30 لاکھ روپے، 21 لاکھ اس وقت آیا تھا. آج آپ اس کو کر لیں جی مٹیریل مہنگا ہو گیا 30 لاکھ. یعنی 1 کروڑ روپے میں آپ کی 3 کلومیٹر سڑک بن سکتی ہے. 3 اور 1.5 کلومیٹر میں یا آدھا کلومیٹر بنائیں. یہ اب وہ فرق جس کو ہم نے ٹھیک کرنا. اللہ کرے کہ ہمیں اختیار مل جائے وہ جو پکی سڑکوں والا. ویسے قانون کے اندر ابھی تک ہمارے پاس ہی ہے، لیکن قانون تبدیل نہ کر لیں کیونکہ ایم ایل اے نے بھی تو کھانا پینا ہے یا لوگوں کو انگیج رکھنا ہے. اگر انہوں نے تبدیل نہیں کیا تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ میں بالکل یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اختیار ہمیں ملا تو ہم اتنی سڑکیں جو 70 سال میں بنی ہے نا اس پوری ہماری یونین کونسل میں، اس سے زیادہ ہم 4 سال کے اندر بنا کر دکھائیں یہ اگر اختیار ہمیں ملا. تو بہرحال یہ ہے کہ امانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ہم نے اس ساری چیز کو کرنا ہے. دوسرا یہ ہے، ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، اس وقت سب سے زیادہ نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے. مثلا میں 10 بندے ہیں، میرا چھوٹا سا کوئی کسی کے ساتھ اختلاف ہو، چھوٹا سا اختلاف ہو گیا، میں پکڑ کے پورے گاؤں کو، سارے سسٹم کو، سارے اس کو بدنام کرنا شروع کر دوں گا. یہ نہیں ہے. کسی کا اختلاف ہے وہ بالکل اختلاف رائے رکھے، ہم تک بھی بات کریں، ہم بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے. لیکن بہرحال آپ لوگوں نے مشکل حالات میں اسٹینڈ کیا، آپ کا شکریہ. انشاءاللہ میں بالکل یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اور بھی جو چیزیں ہوں گی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ وہ بھی آپ سارے لوگوں کی سہولت جو ہے وہ پہنچائی جائے. یہاں پر چاہے میں مطلب سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو میت ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، ایمبولینس تو پہنچنی چاہیے. یہ بڑی بنیادی بات ہے، ایمبولینس پہنچنی چاہیے. آپ کے لیے انشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ، میں ابھی لگا ہوا ہوں نادرا والوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ایک گاڑی جو ہے مہینے میں ایک دفعہ آپ کے پاس نادرا کی گاڑی اگر سیری میں تاکہ شناختی کارڈ اور فارم دے آپ کا نام آپ کو باغ اور بیٹھوٹ جو ہے وہ نہ جانا. اس کے لیے انشاءاللہ میں پورا ان کا شیڈول مرتب کروا رہا ہوں. وہ ہو گیا تو آپ کو وہ سہولت بھی انشاءاللہ ملے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. یہ ویڈیو ضرور بنانی ہے جس سے یہ کا کام ہو، فوٹو ضرور بنانا ہے، اس لیے کہ یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ اس ڈونر کی ضرورت ہے. ساجد صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کو خصوصی شکریہ.
انہوں نے دراصل جو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ کہا ہے، ہم نے ایک چیرالا ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کیا ہے، اس فنڈ کے اندر جتنے مخیر حضرات ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. اس میں ساجد صاحب نے سب سے بڑا کنٹریبیوشن، باقی دیگر لوگ بھی دے رہے ہیں، دیگر لوگ بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ آپ ہمارا نام ظاہر نہ کریں، وہ بھی مطلب کریں. مختلف NGOs بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم اس کے ذریعے جتنی حکومت ہمیں وسائل دے گی نا، جس طرح منصور صاحب نے بات کی، جتنی حکومت ہمیں وسائل دے گی یونین کونسل میں انشاءاللہ اس سے 3 گنا زیادہ وسائل لے کے آؤں گا باہر سے، حکومت سے ہٹ کے وسائل لے کے. انشاءاللہ ایک ماڈل یونین کونسل بنانے میں ہم اپنا کریں گے. اب کمیٹی کے حوالے سے کہ کمیٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی آپ نے بنائی ہوئی ہے، تو وہ آپ مجھے نام لکھوا دیں. اگر کوئی لسٹ ہے تو وہ دے دیں مجھے، ادروائز نام مجھے لکھوا دیں. اچھا، یہ جو منصور صاحب پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں کہ میں نے کہا اس کمیٹی کو آپ شناختی کارڈ نمبر، ان کے شناختی کارڈ کے ہمراہ مجھے پوری لسٹ دیں گے، موبائل نمبر، کمیٹی کے ممبرز اور شناختی کارڈ، خواتین بھی ہونی چاہیے. میں اس کو ایز اے CBO رجسٹر کرواؤں گا، کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن. اس میں عہدے کون سے ہوں گے؟ جو بھی آپ وہ عہدوں کا مسئلہ نہیں ہے، صدر رکھ لیں، سیکرٹری رکھ لیں، نائب صدر رکھ لیں. اچھا، اس میں جو CBO میں رجسٹر کرواؤں گا نا، CBO رجسٹر کروا کے تو میں آپ کو کہوں گا کہ مختلف NGOs کو آپ کی جو ترجیحات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ میں مختلف NGOs کو دوں گا کہ یہ ایک CBO بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹر بھی کروں گا کہ یہ ایک CBO بنی ہوئی ہے، اس کی یہ ضرورتیں ہیں، آپ اس طرح کریں جی کہ آپ ان پروجیکٹس میں جو ہے وہ تعاون کریں. وہ پھر NGOs کے لیے CBO بہت ضروری ہے. وہ آپ پورا لکھ لیں، 20-25 لوگوں کی کمیٹی ہو، خواتین بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، اور اس میں باقی لوگ بھی جو ہے وہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ ہم اس CBO کو رجسٹر کروا کے پھر آپ ایک ترجیحات بنا دیں. زبانی کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شام کو بندہ کہہ دے گا یہ پروجیکٹ آ رہا ہے جی، بتائیں جی کہاں. مجھے تو یہ ہے کہ ادھر 7 وارڈیں ہیں، کوئی 100 کے قریب محلہ ہے، تو ہر ایک یاد تو نہیں رہتا. آپ اس کمیٹی کے دستخط کر کے ایک ترجیح بنا دیں، ٹاپ پریورٹی یہ پروجیکٹ، سیکنڈ پریورٹی یہ، تھرڈ یہ، فورتھ یہ، 2 3 4 آپ بنا لیں گے یہ ہمارے مسائل ہیں. تو وہ کم از کم میرے پاس ریکارڈ رہے گا، خود بھی مرتب کرتا ہے جو ہے وہ ہوگا. اور دوسرا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں اپنی اسی کمیٹی کا یا کمیونٹی کا، جس میں آپ مجھے بھی شامل کریں، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں اگر کوئی مسئلہ مسائل معاملات آتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح میں نے کہا ابھی ایک ڈیمانڈ آئی کہ آپ 15 ویل چیئر کی جو ہے نا وہ فارم پور کر کے دے دیے. اب میں ظاہر ہے کسی ایک بندے کو کہوں گا، ہر محلے میں کیسے بات پہنچاؤں گا؟ واٹس ایپ گروپ ہوگا، آپ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو میں فوری طور پہ آپ کو فارورڈ کر دوں گا جی کہ یہ ویل چیئرز آ رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو ہے نا وہ ونٹر پیکج آیا ہوا تھا، جو بہت غریب کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بستر کسی نے بھیجے تھے، وہ تھے تھوڑے ہی 7-8 ہی، لیکن وہ پھر ہمیں ایسا ہوا کہ خود ہی ذہن کو زور دے کے کرنا پڑا کہ اچھا جی کون سے بندے ہیں کہ جن کو ہم دے دیں. تو وہ کم از کم گروپ ہو تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ مستحق ہو، مستحق کے علاوہ اور جو اس کا حقدار نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کو بالکل ریکمنڈ نہیں کرنا، بالکل صاف اور شفاف، تاکہ اگر کوئی 100 سال بعد بھی چیک کرنا چاہے نا جی ہماری ہر چیز جو ہے وہ آپ کو دیکھے. جی کمیٹی کے کون ہیں صدر؟ چلے یہ پھر ہم انشاءاللہ ادھر بیٹھیں گے نا جی، دوبارہ فائنل کر کے آپ کو پوری بنا کے پھر آپ کو اس سے منگا تو منصور صاحب لکھو جڑی جملہ لکھنے ہیں